شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ رمضان میں یہ کام ضرور کریں۔ پیارے عزیز دوستوں، رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے۔ یہ پاک مہینہ ہمارے درمیان آیا ہے۔ ہمیں اتنی زندگی مل گئی، ہماری عمر اتنی ہو گئی کہ اس عمر میں ہمیں اس رمضان المبارک میں بھی عبادت کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا وقت مل گیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس وقت کو ضائع مت جانے دینا، اس وقت کو خالی ٹائم پاس مت کرنا، کیونکہ یہ رمضان شریف کا جو مہینہ ہے نا، بڑی برکتوں والا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی اگر ایک نفل نماز ادا کرتا ہے نا تو اس کو فرض نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور کوئی فرض نماز ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرض نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رمضان آیا، رمضان چلا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا مت کہا کرو کہ رمضان آیا اور رمضان چلا گیا۔ رمضان اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جب بھی آپ نام لیا کریں تو یہ کہا کریں رمضان شریف کا مہینہ آ گیا ہے اور رمضان شریف کا مہینہ چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جس کے یہ پاک مہینہ نصیب ہوا وہ کوئی نیک کام نہ کر سکا، کوئی نیک عمل نہ کر سکا۔ جس کو رمضان شریف کا پاک مہینہ نصیب ہوا اور وہ اللہ کو راضی نہ کر سکا، اللہ کی عبادت نہ کر سکا، تو سب سے بڑا بدبخت وہی انسان ہے، سب سے بڑا محروم وہی انسان ہے کہ جس کو یہ پاک مہینہ ملا اور اس میں بھی اس نے اپنے ٹائم کو ایسے ہی ختم کر دیا اور اس مہینے میں اللہ کو راضی نہیں کیا۔ ہاں، ویسے تو ہر مہینے، ہر دن، ہر وقت، ہر ٹائم اللہ کو یاد کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، لیکن جب یہ مہینہ آتا ہے نا تو اس میں جو جمعہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو عید بقرعید پڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی اس مہینے میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس مہینے میں ثواب حاصل کرتے ہیں، اس مہینے میں اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ لیکن نہ جانے کتنے بدبخت ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں بھی توفیق نہیں ہوتی کہ اس مہینے میں بھی اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو راضی کریں، اور وہ پان مسالہ کھائے دن بھر ادھر ادھر ٹہلتے رہتے ہیں۔ یہ موت کا فرشتہ ہے دوستوں، ہمارے پیچھے ہر وقت گھومتا ہے، ہر وقت ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے۔ جیسے ہی ہمارا ٹائم پورا ہو جاتا ہے نا، موت کا فرشتہ پوچھتا نہیں ہے کہ آپ کی موت آ چکی ہے۔ جیسے ہی ٹائم پورا ہوتا ہے نا، روح قبض ہو جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے اور انسان مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے۔ پیارے عزیز دوستوں، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب آ جائے۔ وہ ہمارے بہت ہی قریبی دوست تھے، ایسے لوگ بولتے ہیں کہ فلاں بھائی ان سے ملاقات ہوا کرتی تھی، شاید ایکسیڈنٹ ہوا، طبیعت علیل ہوئی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، 3-4 دن پہلے ہی تو وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ پیارے دوستوں، کب کس کا انتقال ہو جائے کوئی پتہ نہیں۔ ہاں، موت کا فرشتہ ہر وقت ہمارے پیچھے رہتا ہے اور ہم بھاگتے رہتے ہیں، ہماری زندگی ختم ہوتی رہتی ہے۔ پیارے دوستو، ایک واقعہ ہے، ایک انسان نے خواب دیکھا کہ اس کو ایک شیر دوڑا رہا ہے اور وہ بھاگ رہا ہے۔ بھاگتے 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 ایک جگہ پر پہنچا، وہاں پر ایک بہت بڑا گڑھا تھا۔ اس جگہ گڑھے میں کھدی ہوئی تھی، جو گڑھا تھا وہیں پر اس گڑھے میں ایک پیڑ تھا۔ جیسے ہی پیڑ پر چڑھنے لگا وہ شخص، تو کیا دیکھا کہ اس کے نیچے اس کی نظر گئی تو وہ گڈھے میں 2 اژدہے یعنی سانپ تھے، کالے رنگ کے 2 اژدہے تھے، اور زیادہ خوف پیدا ہو گیا اس کو۔ ادھر شیر بھی دوڑ رہا تھا اس گڑھے میں، ادھر وہ سانپ بھی ہیں، وہ کالے اژدہے بھی ہیں جو اس گڑھے میں ہیں۔ اور جب پیڑ پر چڑھا نا تو جس ٹہنی پر وہ بیٹھ گیا، جس ٹہنی پر بیٹھا اس ٹہنی کو 2 چوہے کتر رہے تھے، ایک کالے رنگ کا چوہا تھا اور ایک سفید رنگ کا چوہا تھا، دونوں کتر رہے۔ تو اس کو معلوم تھا کہ یہ ٹہنی بھی ٹوٹے گی اور ٹوٹ کر گرے گی تو اس گڈھے میں جائیں گے، ادھر شیر بھی ہے، ادھر اژدہے بھی ہیں، ادھر 2 چوہے بھی ہیں، یہ ٹہنی ٹوٹنے والی ہے۔ لیکن اس کی جب اس کی نظر اوپر گئی تو دیکھا کہ ایک شہد کا چھتا لگا ہوا ہے جس میں سے شہد ٹپک رہا ہے۔ جب اس نے اوپر نگاہ کی تو شہد ٹپکا تو اس کے منہ میں
गिरा, लज्जत गई, फिर ऊपर उठाया, फिर उसके मुंह में गिरा, मुंह में लज्जत गई, मिठास पैदा हुआ, उसने अपने मुंह को ऊपर कर लिया, शहद मुंह में गिरता रहा और वो शहद को चूसता रहा, शहद को चाटता रहा और वह लज्जत मिठास पैदा करता रहा। थोड़ी देर के बाद क्या देखा कि टहनी टूटी, गड्ढे में गिरा और उधर सांपों ने डस दिया, अजदहों ने डस लिया। उधर ये शख्स नींद से बेदार हुआ, यानी इसकी आँख खुल गई। आँख खुली, भागता भागता ये शख्स एक अल्लाह के वली के पास पहुंचा। उनके पास गया, अर्ज़ करने लगा, हुजूर मैंने ये ख्वाब देखा है, ताबीर बता दें। इसकी ताबीर क्या है? मुझे तो बहुत खौफ, बहुत डर लग रहा है। वो अल्लाह के वली कहते हैं, सुनो ये तुम्हारी ताबीर बड़ी ही अजीब है। कहा, हुजूर क्या है? तो आपने फरमाया, जो शेर तुम्हें दौड़ा रहा था वो शेर नहीं था। कहा, हुजूर फिर वह क्या था? कहा, तुम्हारी मौत थी जो हर वक्त तुम्हें दौड़ाती रहती है और तुम भागते रहते हो। तुम्हारी ज़िंदगी के दिन कम होते रहते हैं और जैसे ही तुम्हारी ज़िंदगी के दिन कम हो जाते हैं, मलकुल मौत तुम्हारी रूह को कब्ज़ कर लेंगे। हाँ, तुम्हारी जान निकल जाएगी, तुम इस दुनिया से अलविदा कर जाओगे, इस दुनिया को छोड़कर चले जाओगे, तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा। कहता है, हुजूर समझ में आ गया कि शेर नहीं था, मौत का फरिश्ता था। लेकिन मुझे यह बताएं, जिस गड्ढे के पास हम गए, जिस पेड़ के पास गए, तो जो गड्ढा था वो गड्ढा क्या था? कहा, वो गड्ढा नहीं था। फिर क्या था? कहा, कब्र थी तुम्हारी। वो गड्ढे की शक्ल में तुम्हारी कब्र तुम्हें दिखाई गई कि इसी कब्र में तुम्हें मर के जाना है और एक दिन तुम चले जाओगे। सब लोग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ेंगे और सब लोग तुम्हारी कब्र पर जाकर तुम्हें मिट्टी दे देंगे और वहीं तुम्हें दफन कर देंगे। हुजूर समझ गया कि कब्र थी, लेकिन कब्र के अंदर जो अजदहे थे वो क्या थे? कहा, फिर भी नहीं समझे? जो अजदहे थे वो अजदहे असल में कोई सांप, कोई दुनियावी जानवर नहीं थे, बल्कि वो जहन्नम के अजदहे थे जो तुम्हारे गुनाह की शक्ल में तुम्हारे सामने नज़र आए। वो तुम्हारे गुनाह थे तो छोटे छोटे तुम गुनाह समझते हो, छोटे छोटे गुनाह नहीं होते हैं। तुम जो छोटे छोटे गुनाह करते हो, हाँ, झूठ को तुम छोटा गुनाह समझते हो, झूठ कोई छोटा गुनाह नहीं। चोरी को तुम छोटा गुनाह समझते हो, चोरी कोई छोटा गुनाह नहीं है। हाँ, शराब को छोटा गुनाह समझते हो, शराब कोई छोटा गुनाह नहीं है। माँ बाप की नाफरमानी को छोटा गुनाह समझते हो, कोई छोटा गुनाह नहीं है। हाँ, बख्शे नहीं जाओगे, माँ बाप के जो नाफरमान हैं बख्शे नहीं जाएंगे। जिनके माँ बाप उनसे नाराज़ हैं तो आज इसी दिन अपने माँ बाप को राज़ी कर लें, क्योंकि माँ अगर जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है। ना माँ नाराज़ होना चाहिए, न बाप नाराज़ होना चाहिए। जिनके माँ बाप नाराज़ हैं उनको आज ही आप मना लो। उन रूठे हुओं को आप अपने माँ बाप को आपसे राज़ी हो जाएंगे और एक बार अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ कर देंगे, या अल्लाह मेरे बेटे को बख्श दे, मैं इससे राज़ी हूँ, तो अल्लाह तुम्हें जन्नत नसीब फरमा देगा। तो माँ बाप की इज़्ज़त करें, उनका एहतराम करें। वो कहने लगा, हुजूर हम समझ गए कि वो हमारे गुनाह थे, लेकिन जिस पेड़ पर हम चढ़े थे, जिस टहनी पर बैठे थे, वो टहनी क्या थी? वो अल्लाह के वली कहते हैं कि वो टहनी कोई टहनी नहीं थी। कहा, हुजूर फिर क्या था? कहा, जो टहनी थी ना, तुम्हारी ज़िंदगी थी, तुम्हारी ज़िंदगी के दिन कम होते जा रहे हैं। कहा, हुजूर समझ गए, वो हमारी ज़िंदगी थी, लेकिन वह एक काले रंग का चूहा था, एक सफ़ेद रंग का चूहा था। वो क्या था? अल्लाह के वली कहते हैं, नहीं समझे? वो कहता है, हुजूर नहीं समझे। कहा, जो काले रंग का चूहा था वो रात थी, जो सफ़ेद रंग का चूहा था वो दिन था। रात जाती है, दिन आता है, दिन जाता है, रात आती है। तेरी ज़िंदगी के दिन ख़त्म होते जा रहे हैं, तुझे ख़बर नहीं है। तू चोरी कर रहा है, तू जिना कर रहा है, तू शराब पी रहा है, तू जुआ खेल रहा है, माँ बाप की नाफरमानी तू कर रहा है और समझता है कि हमने कोई गुनाह ही नहीं किए हैं, हम ऐसे ही बख्श दिए जाएंगे, अल्लाह की बारगाह में चले जाएंगे। खेल तमाशा समझ रखा है, ऐसे ही बख्शे नहीं जाओगे। वो कब्र में जाकर हिसाब व किताब की मंजिलें भी आपको पार करना है। हो तुम समझते हो कि हमने किसी को गाली दे दी, ये मुआशरे में तो बहुत आम है प्यारे अजीज़ दोस्तों। अगर किसी का कोई भतीजा लगता है तो फिर वो सीधे मुँह बात नहीं करता, डायरेक्ट उसको गाली दे देता है। तो ये समझता है कि तुम छोटे गुनाह करते हो और समझते हो कि हम मजाक करते हैं और
اور سمجھ میں مذاق میں گالی دے دیتے ہو تو اس کا کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یاد کرو اللہ کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کو ایک بھی گالی دی اس کی قبر میں بارش ہوگی، اور ایسی بارش ہوگی کہ جیسے آسمان سے پانی کی برسات ہوتی ہے ایسے اس کی قبر میں آگ کی برسات ہوگی۔ اس لیے پیارے عزیز دوستوں، کبھی کسی کو گالی بھی مت دینا، گناہوں سے توبہ کر لینا۔ کہا حضور ہم سمجھ گئے جو چوہے تھے وہ کوئی چوہے نہیں تھے بلکہ وہ ہماری زندگی کے دن تھے جو ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ ٹہنی کوئی ٹہنی نہیں تھی باقی وہ زندگی تھی، اور وہ زندگی ہماری ختم ہوتی جا رہی ہے۔ حضور ہم سمجھ گئے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو اوپر تھا وہ شہد کا چھتا تھا، وہ شہد کا چھتا کیا تھا؟ اس سے جب شہد ٹپک رہا تھا تو میرے منہ میں جا رہا تھا، اور جیسے ہی میرے منہ میں گیا نا ویسے ہی ساری باتوں کو بھول گیا کہ شیر بھی بیٹھا ہے، اژدہے بھی ٹہنی بیٹھے ہیں، ٹہنی بھی ٹوٹنے والی ہے۔ حضور وہ کیا تھا؟ کہا وہ شہد تھا، جو وہی عمل اصل جڑ تھی تمہاری، وہ کوئی شہد نہیں تھا بلکہ وہ دنیا کا مزہ تھا۔ جیسے ہی دنیا کا مزہ تیرے کو پڑا، جیسے ہی دنیا کی لذت میں تو ڈوبا تو بھول گیا کہ تجھے قبر میں بھی جانا ہے، تو بھول گیا کہ تجھے حساب و کتاب دینا ہے، تو بھول گیا کہ تجھے قبر میں جا کر نبی کو منہ دکھانا ہے، تو بھول گیا کہ تجھے منکر نکیر سے سامنا کرنا ہے، تو بھول گیا کہ جو قبر میں اژدہے آئیں گے، تو بھول گیا تو بچھوؤں کو بھول گیا، جہنم کے وادیوں کے بچھوؤں کو بھول گیا، تو جہنم کے وادیوں کے سانپوں کو بھول گیا، تو جہنم کے اژدہوں کو بھول گیا۔ جیسے ہی دنیا کے مزے میں پڑا تو بھول گیا کہ دنیا میں کس لیے تو آیا ہے، اللہ نے تجھے کس لیے بھیجا ہے، تو ساری باتوں کو بھول گیا اور دنیا کے مزے میں پڑ گیا، دنیا کی لذت میں پڑ گیا، اور جیسے ہی دنیا کی لذت میں پڑا ساری باتوں کو تو بھول گیا، ویسے ہی عذاب کے فرشتے تیری قبر میں نازل ہو جائیں گے۔ جیسے ہی تو ان ساری باتوں کو بھول جائے گا وہ اژدہے تیری قبر میں ڈال دیے جائیں گے، اور سانپ بچھو تیرے قبر میں ڈال دیے جائیں گے۔ ایک چھوٹی سی کھیت جو ہوتی ہے تمہاری، اس میں بچھو ہوتی ہے، ہم اس دنیا میں ہم اسے جب برداشت نہیں کر سکتے، سانپ کے ہلکے سے پھکار کو اس دنیا میں ہم برداشت نہیں کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں دکھانے کو، اور آج ہم گناہوں پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، تو قبر میں بچھو اور سانپوں کو اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان کو کیسے برداشت کریں گے، ان کا سامنا ہم کیسے کریں گے؟ آج بھی آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، آج بھی آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، توبہ کر لو، اللہ تمہیں ایک توبہ سے معاف فرما دے گا۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا وعدہ ہے، میرے بندے آ تو صحیح، توبہ قبول فرمانے والا میں ہوں، تو توبہ کر تو صحیح، میں تیرا توبہ قبول کروں گا۔ کیوں تم نے اللہ کو بھلا دیا ہے؟ ایک بار دل سے تو توبہ کر تو لے کہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گا، اللہ تجھے معاف فرما دے گا۔ اللہ پاک ہماری صغیرہ کبیرہ جانے انجانے میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں مولا اسے معاف فرما، اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نماز روزے کا پابند بنا، اسلام پر صحیح ڈھنگ سے چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ پیارے عزیز دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔